شہزادی کی رہائی۔ کسی ملک پہ ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ رعایا بادشاہ سے بہت پیار کرتی تھی کیونکہ وہ ایک نیک دل اور خدا ترس آدمی تھا۔ بادشاہ کی شادی کو 10-15 سال ہو چکے تھے مگر اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، چنانچہ وہ بہت پریشان رہنے لگا تھا۔ رعایا اپنے بادشاہ کے ہاں اولاد ہونے کی بہت دعائیں کرتی تھی۔ آخرکار یہ بات سچ ثابت ہوئی کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، اور بادشاہ کے ہاں ایک چاند سی بیٹی پیدا ہوئی۔ اس کا نام بادشاہ کی بھانجی عائشہ نے عزبہ رکھا، جو بادشاہ کے ہی محل میں رہتی تھی۔ شہزادی عزبہ کی پیدائش پر ملک میں جشن منایا گیا اور تمام رعایا کو کھانا کھلایا گیا۔ شہزادی عزبہ کی پرورش ناز و نعم سے ہونے لگی۔ شہزادی عزبہ 15 سال کی ہو چکی تھی۔ بادشاہ شہزادی سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ ایک دن شہزادی اپنی سہیلیوں کے ساتھ باغ میں سیر کرنے کے لیے گئی۔ تمام سہیلیاں ادھر ادھر کھیلنے لگی کہ اچانک سیاہ رنگ کا دھواں چھا گیا اور ہاں 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 کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ تمام سہیلیاں اور شہزادی ڈر گئی۔ جب ان کے حواس قائم ہوئے انہوں نے اپنے سامنے ایک لمبے قد، موٹے پیٹ اور کالے رنگ کا آدمی کھڑا پایا جس کی آنکھیں دہکتے انگاروں کی طرح نظر آ رہی تھی۔ اصل میں کوئی آدمی نہیں بلکہ وادی گنجو جن کا دیو تھا جس کا اس وادی پر قبضہ تھا۔ وہ شہزادی عزبہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ سامری جادوگر کا شاگرد تھا جس نے اس دیو سے کہا تھا کہ ایک خوبصورت لڑکی سے شادی کرو اور اس کی گردن کاٹ کر اس کا خون کالی ماتا کے قدموں میں بہاؤ۔ لہٰذا دیو نے شہزادی عزبہ کو پکڑا اور ہوا میں گھومتا ہوا غائب ہو گیا۔ شہزادی کی سہیلیاں روتی رہ گئی۔ جب شہزادی کی سہیلیاں واپس محل پہنچی اور انہوں نے سارا واقعہ بادشاہ کو بتایا تو بادشاہ کو دل کا دورہ پڑ گیا۔ ملکہ بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بادشاہ کے علاج کے لیے بڑے بڑے طبیب آئے مگر کوئی فرق نہ پڑا۔ اس کی زبان پر بس ایک ہی لفظ جاری تھا، عزبہ عزبہ۔ ملکہ کو ایک تدبیر سوجھی۔ اس نے پورے ملک میں اعلان کرا دیا کہ جو شہزادی کو دیو کی قید سے نجات دلوا کر لائے گا اسے منہ مانگا انعام ملے گا۔ بہت سے لوگ اس مہم پر گئے مگر کوئی کامیاب نہ لوٹا۔ پڑوسی ملک کا رہنے والا شہزادہ ابوبکر ایک نیک انسان تھا۔ جب اسے یہ خبر ملی تو اس نے بھی وادی گنجو جانے کے لیے رخت سفر باندھا۔ وہ شہزادی کو دیو کے چنگل سے چھڑانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ وہ راستے میں جا رہا تھا کہ ایک بڑھیا دکھائی دی جو چلنے بھی نہ پا رہی تھی۔ شہزادہ گھوڑے سے اترا۔ اس نے بڑھیا کو سہارا دے کر گھوڑے پر بٹھایا اور اس کو اس کی منزل پر پہنچا دیا۔ بڑھیا اصل میں ایک پری تھی جو شہزادے کو آزما رہی تھی۔ جب اس نے اپنا اصل روپ دکھایا تو شہزادہ گھبرا گیا۔ پری نے شہزادے کو تسلی دی اور تمام حقیقت بتائی۔ شہزادے نے بھی اپنی تمام کہانی سے سنا دی۔ پری نے شہزادی کو ایک کاغذ دیا اور کہا کہ یہ بڑے کام کی شے ہے، اسے جو تم کہو گے وہ یہی چیز بن جائے گا۔ شہزادے نے پری کا شکریہ ادا کیا۔ پھر اس نے کاغذ سے کہا، اڑن قالین بن جاؤ اور مجھے وادی گنجو پہنچا دو۔ بس پھر کیا تھا، کچھ ہی دیر بعد وہ وادی گنجو پہنچ گیا۔ وہاں داخل ہوتے ہی اسے سامنے ایک بڑا سا گیٹ نظر آیا۔ شہزادے نے کاغذ کو حکم دیا کہ دروازہ کھولو تو کاغذ نے دروازہ کھول دیا۔ شہزادے نے دیکھا کہ دیو اپنی پوجا میں مصروف ہے۔ شہزادے نے کاغذ کو حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر دیو کا سر کاٹ دو۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ جیسے ہی دیو کا سر کٹا تو زوردار دھماکہ ہوا اور اب شہزادے کے سامنے شہزادی کھڑی تھی۔ شہزادے نے شہزادی کو ساری بات بتائی اور کاغذ کو حکم دیا کہ ہمیں ہماری منزل پر پہنچا دو۔ تھوڑی ہی دیر میں شہزادہ ابوبکر اور شہزادی عزبہ محل میں پہنچ گئے۔ شہزادی کو صحیح حالت میں دیکھ کر بادشاہ بھی صحت یاب ہو گیا۔ بادشاہ نے شہزادہ ابوبکر سے کہا کہ اسے کیا انعام چاہیے۔ شہزادے نے شہزادی سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا اور شہزادے ابوبکر کی شادی ہو گئی اور تمام ملک میں جشن منایا گیا۔ سچ ہے کہ اگر ارادہ پختہ ہو تو تمام کام آسان ہو جاتے ہیں اور برائی پر چلنے والوں کا انجام برا ہوتا ہے۔